جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں محمد اعظم سمیر اور آپ لوگوں سے ایسی باتیں کرتا ہوں کہ جن کا کرنا یا جن کے ہونے سے میرا یقین ہے کہ زندگی بدل سکتی ہے۔ ایوری تھنگ کین بی پاسبل اف یو وانٹ۔ ناظرین، میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں آج، جو کہ بہت اہم ہیں، جن کو ہم سارے لوگ اگنور کر دیتے ہیں، لیکن وہ باتیں اگر آپ اپنی زندگی میں ان کو شامل کر لیتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ تبدیل ہو سکتے ہیں، زندگی میں آپ بہت آگے جا سکتے ہیں، اور سکسیس، جو ریئل سکسیس ہے، جو روح کی سکسیس ہے، جو اصل سکسیس ہے، وہ آپ کو مل سکتی ہے۔ جب ہم لوگ ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا، کبھی آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہے کہ وہاں پہ جا کے آج کل کے دور میں ایک جو مشن ہے ہاسپٹلس کا، وہ یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر بندہ اس چیز میں مبتلا ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو پیشنٹ آ گیا ہے، اس بندے سے ہم نے پیسے کیسے لینے ہیں، ہاؤ وی کین گیٹ منی اینڈ ہاؤ وی کین ٹیک منی فرام ہز پاکٹ۔ ان کے ذہن میں یہ قطعاً خیال نہیں ہوتا کہ یہ ایک مریض ہے، یہ مصیبت میں جکڑا ہوا ہے، تو ہم نے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے۔ ان کے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ ہاؤ کین وی گیٹ منی اور ہاؤ کین آئی ٹیک منی فرام ہز پاکٹ۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ بظاہر آپ لوگوں کے پاس پہلے سے موجود ہے کہ ہماری کنٹریز کے ہاسپٹل جو ہیں، ناٹ آل بٹ موسٹ آف دیم، کہ وہاں سے مریضوں کو شفا نہیں ملتی۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی اسکول یا کسی کالج میں چلے جائیں تو وہاں اگر کسی ٹیچر کا یا کسی ایچ او ڈی کا، کسی یونیورسٹی کے ایچ او ڈی کا یا اس ڈین کا اگر یہ مشن ہوگا کہ میں نے تعداد بنانی ہے، تعداد بڑھانی ہے، کوانٹٹی بڑھانی ہے، اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میری یونیورسٹی میں یا میرے کالج میں اتنے بچے آ گئے ہیں، تو یہ سکسیس ہے، تو یقین کریں کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، سارے طلباء و طالبات جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو ریئل اسینس ہے نا نالج کی یا ایجوکیشن کی، وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی گلی محلے کے درس گاہ میں چلے جائیں یا کسی مدرسے میں چلے جائیں، اگر قاری صاحب کو یہ چیز کا اندیشہ ہو، اس چیز کا خیال ہو کہ میں نے اس سے صرف اور صرف پیسے لینے ہیں اور اس سے فیسیں نکلوانی ہیں، تو یقین کریں کہ وہ بندہ نہ محمد بن قاسم بنے گا، نہ صلاح الدین ایوبی بنے گا، اور نہ ہی وہ بڑی شخصیت بن پائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں وقوع پذیر ہو رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس لیے وقوع پذیر ہو رہی ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ صرف اور صرف پیسے کے لیے، صرف اور صرف مٹیریلزم کے لیے ہی زندگی جی رہے ہیں، اور ہم دوسروں کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ اگر آپ لوگوں کا یہ جذبہ ہوگا، اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہوگا، اگر آپ لوگوں کی یہ کوشش ہوگی کہ آپ نے دوسرے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے، تو یقین کریں کہ آج کا ڈاکٹر بہت بڑا ڈاکٹر ہوگا، آج کا ڈاکٹر ابن خلدون بنے گا، آج کا ٹیچر بہت بڑی شخصیت بنے گا، اور آج کا ہی یہ جو قاری ہے یا آج کا جو امام مسجد ہے وہ بہت بڑی ہستی بنے گا۔ تو ٹرائی کریں، کوشش کریں لوگوں کو سود دینے کی، نہ کہ لوگوں سے کچھ وصول کرنے۔ وصولی آپ کا حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وصولی آپ کا جینون رائٹ ہے، لیکن تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جس سے لوگوں کو سکون پہنچے۔ تو دنیا میں وہی لوگ بہت زیادہ مضبوط بنتے ہیں، بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں، یا ان کا چرچا ہوتا ہے جو لوگوں کو سکون دیتے ہیں اور جو لوگوں کے لیے زندگی جیتے ہیں۔ کبھی نہ گھبرائیے گا کہ اگر آپ یہ چیز سوچ لیں کہ یار لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں، لوگوں نے تو ہمیں دکھ دیے ہیں، تکلیفیں دی ہیں، لوگوں نے تو میکسیمم ہمیں پریشان کیا ہے، آئی نو، لیکن آپ لوگوں کو نہ دیکھیں، لوگوں کو بنانے والے کی طرف نظر دوڑائیں کہ جس ذات نے لوگوں کو بنایا اس ذات کا دیکھیں کہ اس ذات نے ہمیں پیدا کیا کہ لوگوں کے کام آئیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں، لوگوں کو نہ دیکھیں،
لوگوں کو بنانے والی ذات کی طرف دیکھیں کہ وہ ذات کیا چاہتی ہے۔ وہ ذات یہی چاہتی ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کو سکون دیں۔ فار ایگزامپل آپ چھوٹی سے چھوٹی سطح پہ بھی دوسرے لوگوں کو سکون دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی جگہ پہ فارم فل کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو فارم فل کرنا نہیں آتا، یو کین ہیلپ دیم آؤٹ۔ اگر آپ کسی ہاسپٹل میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ رش ہے اور ایک مریض جو ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہے، تو آپ اس کو بھی سکون دے سکتے ہیں، اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اسکول کالجز میں جو بچے فیس پے نہیں کر سکتے، آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ استاد ہیں تو لوگوں کو فری آف کاسٹ پڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو آپ لوگوں کے لیے ان کے کھانے کا بندوبست کر سکتے ہیں، کھانے کا ارینج کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کسی گاڑی پہ جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو اپنی منزل مقصود پہ جانا چاہتا ہے، تو آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس چیز کا اندیشہ ہے، اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سکون دے سکتے ہیں۔ کرو جو تم کرو اہل زمین پر، تو اللہ بھی خوش ہوگا عرش بری پر۔ میں اپنی آج کی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی دوسروں کے کام آئیں گے، دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، کیونکہ اصل میں یہی زندگی ہے۔ اگر آپ کو میری کوئی بات اچھی لگی ہو تو آپ دوسروں تک یہ بات پہنچائیں، آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتائیں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔